صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، کرم بہر خاں کے مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے بیان کروں گا، حتی الامکان بے جا ادھر ادھر دیکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، اعلاء کلمت الحق کروں گا۔ آپ بھی ہو سکے تو چند نیتیں کر لیں کہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ عز و جل اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ آپ چاہیں تو یہ نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل دو زانو بیٹھے بتوجہ انشاءاللہ عز و جل بیان سنوں گا، ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا، رضا الہی عز و جل کے لیے بیان سنوں گا، ممکن ہوا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے نکات نوٹ بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ بنام خاموش شہزادہ سنیں گے اور اس کی برکتیں سمیٹیں گے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو فضول گوئی وغیرہ کی آفات سے بچائیں گے۔ رسول نذیر، سراج منیر، محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے، ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شہزادے نے یکا یک چپ سادھ لی۔ بادشاہ اور وزراء اور تمام درباری حیران ہیں کہ آخر اس کو کیا ہو گیا ہے جو بولتا ہی نہیں۔ سب نے کوشش کر دیکھی لیکن شہزادہ خاموش تھا، خاموش ہی رہا۔ خاموشی کے باوجود شہزادے کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایک دن خاموش شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پرندوں کا شکار کھیلنے چلا۔ کمان پر تیر چڑھائے ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑا اس میں پرندہ تلاش کر رہا تھا۔
اتنے میں درخت کے پتوں کے جھنڈ کے اندر سے کسی پرندے کے بولنے کی آواز آئی. بس پھر کیا تھا، اس نے فوراً آواز کی سمت تیر چلا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک پرندہ زخمی ہو کر گرا اور تڑپنے لگا. خاموش شہزادہ بے اختیار بول اٹھا. پرندہ جب تک خاموش تھا سلامت رہا، مگر بولتے ہی تیر کا نشانہ بن گیا، اور افسوس اس کے بولنے کے سبب میں بھی بول پڑا. چپ رہنے میں 100 سکھ ہیں، تو یہ تجربہ کر لے. اے بھائی زباں پر تو لگا قفل مدینہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ باطونی شخص دوسروں کو بولنے پر مجبور کر دیتا، اپنا اور دیگر افراد کا وقت برباد کرتا، کئی بار بول کر پچھتاتا اور بارہا پریشانی اٹھاتا ہے. واقعی انسان جب تک خاموش رہتا ہے بہت ساری آفتوں سے امن میں رہتا ہے. کہتے ہیں بہرام کسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اسے ایک پرندے کی آواز سنائی دی اور اس نے اسے مار گرایا. پھر کہنے لگا زبان کی حفاظت انسان اور پرندے دونوں کے لیے مفید ہے. اگر یہ پرندہ اپنی زبان سنبھالتا تو ہلاک نہ ہوتا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس کے بعد خاموشی کی فضیلت پر 4 فرامین مصطفیٰ نقل فرماتے ہیں. نمبر 1، من صمت نجا، یعنی جو چپ رہا اس نے نجات پائی. نمبر 2، الصمت سید الاخلاق، خاموشی اخلاق کی سردار ہے. نمبر 3، الصمت ارفع العبادہ، خاموشی اعلی درجے کی عبادت ہے. اور نمبر 4، آدمی کا خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص 60 سال کی عبادت کرے مگر زیادہ باتیں بھی کرے، اچھی بری بات میں تمیز نہ کرے، اس سے یہ بہتر ہے کہ تھوڑی دیر خاموش رہے، کیونکہ خاموشی میں فکر بھی ہوئی، اصلاح نفس بھی، معرف و حقائق میں استغراق بھی، ذکر خفی کے سمندر میں غوطہ لگانا بھی، اور مراقبہ بھی. گپ شپ کرنے والے، بات کا بتنگڑ بنانے والے، بلکہ فضول بات چونکہ جائز ہے گناہ نہیں، یہ سوچ کر، یا ویسے ہی جو کبھی کبھار فضول باتیں کرتے ہیں وہ بھی فضول باتوں کے متعلق حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کے تاثرات ملاحظہ فرمائیں اور اپنے آپ کو فضول گفتگو کے ان 4 نقصانات سے ڈرائیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 4 وجوہات کی بنا پر فضول باتوں کی مذمت فرمائیے. فضول باتیں کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے بزرگ فرشتوں کو لکھنی پڑتی ہیں، لہذا آدمی کو چاہیے کہ ان سے شرم کرے اور انہیں فضول باتیں لکھنے کی زحمت نہ دے. اللہ عز و جل پارہ 26 سورہ قاف آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ترجمہ کنز ایمان، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا
کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ نمبر 2، یہ بات اچھی نہیں کہ فضول باتوں سے بھرپور اعمال نامہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہو۔ نمبر 3، اللہ عز و جل کے دربار میں تمام مخلوق کے سامنے بندے کو حکم ہوگا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ۔ اب قیامت کی خوفناک سختیاں اس کے سامنے ہوں گی، انسان برہنہ ہوگا، سخت پیاسا ہوگا، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، جنت جانے سے روک دیا گیا ہوگا اور ہر قسم کی راحت اس پر بند کر دی گئی ہوگی۔ غور تو کیجئے، ایسے تکلیف کے حالات میں فضول باتوں سے بھرپور اعمال نامہ پڑھ کر سنانا کس قدر پریشان کن ہوگا۔ ذرا حساب لگائیے، اگر روزانہ صرف 15 منٹ بھی فضول باتیں کی ہیں تو 1 مہینے کے 7.5 گھنٹے ہوئے اور 1 سال کے 90 گھنٹے۔ بالفرض کسی نے 50 سال تک روزانہ اوسطاً 15 منٹ فضول گفتگو کی تو 187 دن 12 گھنٹے ہوئے، یعنی 6 ماہ سے زائد۔ تو غور فرمائیے، قیامت کا ہولناک دن جس میں سورج سے 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، ایسی ہوشربا گرمی میں مسلسل بلا وقفہ 6 ماہ تک کون اعمال نامہ پڑھ کر سنا سکے گا؟ اور یہ تو صرف یومیہ 15 منٹ کی فضول گوئی کا حساب ہے، ورنہ ہمارے تو بسا اوقات کئی گھنٹے دوستوں کے ساتھ فضول گپ شپ میں گزر جاتے ہیں، اور پھر مزید یہ گناہ بھری باتیں اور دیگر برائیاں۔ نمبر 4، بروز قیامت بندے کو فضول باتوں پر ملامت کی جائے گی اور اس کو شرمندہ کیا جائے گا۔ بندے کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا اور وہ اللہ عز و جل کے سامنے شرم و ندامت سے پانی پانی ہو جائے گا۔ ہر لفظ کا کس طرح حساب ہمیں دوں گا، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ۔ حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا، اس سے کاش بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہمارے ذہن و دماغ میں راسخ ہو جائے، جس میں یہ بھی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یعنی جو اللہ عز و جل اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 217 صفحات پر مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتیں صفحہ 91 پر امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس بات میں کوئی بھلائی نہیں جس سے مقصود اللہ عز و جل کی خوشنودی نہ ہو۔ حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، عبادت کا اول خاموشی ہوتی ہے، پھر علم حاصل کرنا، اس کے بعد اسے یاد کرنا، پھر اس پر عمل کرنا اور اسے پھیلانا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت باعظمت میں لوگوں نے عرض کیا، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے جنت ملے؟ ارشاد فرمایا، کبھی بولو مت۔ عرض کی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، اچھی بات کے سوا زبان سے کچھ مت نکالو۔ اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر مدینہ، اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر مدینہ، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ۔ جس مت نصیب کی زبان کینچی کی طرح ہر کسی کی بات کاٹتی چلی جاتی ہوگی، وہ دوسرے کی بات اچھی طرح سمجھنے سے محروم رہے گا۔
بلکہ باطونی شخص کے لیے یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ بک بک کرتے ہوئے زبان سے معاذ اللہ کفریات نکل جائیں۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم میں بعض بزرگوں کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خاموش رہنے والے شخص میں دو خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ نمبر ایک، اس کا دین سلامت رہتا ہے، اور نمبر دو، دوسرے کی بات اچھی طرح سمجھ لیتا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، الصمت زین للعالم والستر للجاہل، خاموشی عالم کا وقار اور جاہل کا پردہ ہے۔ حضرت سیدنا امام سفیان علیہ رحمت الحنان سے مروی ہے، زیادہ خاموشی عبادت کی چابی ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، انسان کے لیے زبان کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ دشوار ہے، کہ انسان کے لیے زبان کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ دشوار ہے۔ اور افسوس کہ اپنے مال کی حفاظت کے معاملے میں عموماً ہر ایک ہوشیار ہوتا ہے، حالانکہ مال ضائع ہو بھی گیا تو صرف اور صرف دنیا ہی کا نقصان ہے۔ 100 کروڑ افسوس، زبان کی حفاظت کی سوچ نہایت کم رہ گئی ہے۔ یقیناً زبان کی حفاظت نہ کرنے کے سبب دنیا کے نقصان کے ساتھ ساتھ آخرت کی بربادی کا بھی پورا امکان ہے۔ بک بک کی یہ عادت نہ سر حشر پھنسا دے، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ احیاء العلوم میں حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زبان دراز عورت دیکھی تو فرمایا، اگر یہ گونگی ہوتی تو اس کے حق میں بہتر تھا۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے میٹھے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد سے خصوصاً ہماری وہ اسلامی بہنیں درس حاصل کریں جو ہر وقت لگائی بجائی اور تیری میری میں مگن رہتی اور ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگانے سے فرصت نہیں پاتی۔ اگر اسلامی بہنیں صحیح معنوں میں اپنی زبان پر قفل مدینہ لگا لیں تو ان کی گھریلو پریشانیاں، رشتہ داروں سے ناچاکیاں اور ساس بہو کی لڑائیاں وغیرہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں اور سارے کا سارا خاندان امن کا گہوارہ بن جائے، کیونکہ زیادہ تر گھریلو جھگڑے زبان کے بیجا استعمال ہی کے سبب ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ اسلامی بھائی بھی قفل مدینہ لگا لیں کہ جو ان مانو کر اسلامی بہنوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اسلامی بہنوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ساس اگر ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہو تو بہو کو چاہیے کہ صرف اور صرف صبر کرے، اپنی ساس کو جواباً ایک لفظ بھی نہ کہے اور اپنے شوہر کو بھی شکایت نہ کرے، اپنے میکے میں بھی کچھ نہ بتائے بلکہ منہ بھی نہ چڑھائے، نیز اپنے بچوں یا برتنوں وغیرہ پر بھی غصہ نہ نکالے۔ انشاءاللہ عز و جل کامیابی اس کے قدم چوم لے گی۔ کہا جاتا ہے ایک چپ 100 کو ہرائے۔ اسی طرح اگر کوئی بہو اپنی ساس سے جھگڑا کرتی ہو تو ساس کو چاہیے کہ بالکل جوابی کارروائی نہ کرے، صرف خاموشی اختیار کرے، گھر کے کسی فرد حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو بھی شکایت نہ کرے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کہاوت ایک چپ 100 سکھ کے مطابق سکھ چین پائے گی۔ جی ہاں، اگر صحیح معنوں میں امیر علیہ سنت کے اس مدنی نسخے پر عمل کیا گیا تو انشاءاللہ عز و جل جلد ہی ساس بہو کی لڑائی ختم ہو جائے گی
اور گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب زبان سیدھی رہے گی اور اس سے اچھی اچھی باتوں کا سلسلہ ہوگا تو اس کا فائدہ سارا جسم ہی اٹھائے گا، اور اگر یہ ٹیڑھی چلی، مثلا کسی کو جھڑکا، گالی دی، کسی کی بے عزتی کر دی، غیبت و چغلی کی، جھوٹ بولا، تو بسا اوقات دنیا میں بھی جسم کی پٹائی ہو جاتی ہے۔ ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اور سب سے اچھے اور خوش اخلاق آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باصفا ہے، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ۔ تاجدار رسالت مالک کوثر و جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک اعرابی نے اٹھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ اس کے لیے ہیں جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے، متواتر روزے رکھے، اور رات کو اٹھ کر اللہ عز و جل کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اور ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو طویل خاموشی والے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طویل خاموشی والے تھے۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں خاموشی سے مراد ہے دنیاوی کلام سے خاموشی۔ خاموشی سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی کلام سے خاموشی، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان شریف اللہ عز و جل کے ذکر میں تر رہتی تھی، لوگوں سے بلا ضرورت کلام نہیں فرماتے تھے۔ یہ ذکر ہے جائز کلام کا، ناجائز کلام کا تو عمر بھر زبان شریف پر آیا ہی نہیں، اور جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ ساری عمر شریف میں ایک بار بھی زبان پر نہ آئے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپا حق ہیں، پھر آپ تک باطل کی رسائی کیسے ہو؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے خیر من السکوت والسکوت خیر من املاء الشر، یعنی اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے، اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کلام یعنی بولنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کلام حق اور دوسرا کلام باطل۔ اسی طرح خاموشی بھی دو طرح کی ہوتی ہے با مقصد، مثلا فکر آخرت یا شرعی احکام پر غور و خوض وغیرہ کے لیے خاموشی یعنی چپ رہنا، اور نمبر دو غفلت بھری یا معاذ اللہ گندے تصورات یا دنیا کے بے جا خیالات سے بھرپور خاموشی۔ ہر شخص کو سکوت یعنی خاموشی کی حالت میں خوب اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ اگر اس کا بولنا حق ہے تو بولنا اس کی خاموشی سے بہتر ہے، اور اگر اس کا بولنا باطل ہے تو اس کی خاموشی اس کے بولنے سے بہتر ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ گفتگو کے حق یا باطل ہونے کے متعلق سمجھانے کے لیے
ایک حکایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابوبکر شبلی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد شریف کے ایک محلہ سے گزرتے ہوئے ایک شخص کو سنا، وہ کہہ رہا تھا السکوت خیر من الکلام، یعنی خاموشی بولنے سے بہتر ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے اسے فرمایا تیرے بولنے سے تیرا خاموش رہنا اچھا ہے اور میرا بولنا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ کتنے خوش نصیب وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو صرف اچھی گفتگو کے لیے ہی زبان حرکت میں لاتے اور خوب نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ افسوس آج کل لوگوں کی بہت ہی کم بیٹھکیں ایسی ہوتی ہوں گی جو فحش باتوں سے پاک ہوں، حتیٰ کہ مذہبی وضاقتہ کے افراد بھی اس سے بچ نہیں پاتے۔ شاید انہیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ فحش بات کسے کہتے ہیں۔ تو سنیے، فحش بات کی تعریف یہ ہے التعبیر عن الامور المستقبحۃ بالعبارات الصریحہ، یعنی شرمناک امور مثلا گندے اور برے معاملات کا کھلے الفاظ میں تذکرہ کرنا۔ تو وہ نوجوان جو شہوت کے تسکین کی خاطر خامخواہ شادیوں کی خلوتوں اور پردے میں رکھنے والی باتوں کے قصے چھیڑتے ہیں، نیز فحش یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والے، بلکہ صرف سن کر دل بہلانے والے، گندی گالیاں زبان پر لانے والے، بے شرمانہ اشارے کرنے والے، ان گندے اشاروں سے لطف اندوز ہونے والے اور گندی لذتوں کے حصول کی خاطر فلمیں ڈرامے کہ ان میں عموماً بے حیائی کی بھرمار ہوتی ہے، دیکھنے والے ایک دل ہلا دینے والی روایت سنیں اور خوف خدا بندی سے لرزیں۔ چنانچہ منقول ہے 4 طرح کے جہنمی کہ جو کھولتے پانی اور آگ کے مابین یعنی درمیان بھاگتے پھرتے ویل و صبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ کہ اس کے منہ سے خون پی بہ رہا ہوگا۔ جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا کہ ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے؟ کہا جائے گا یہ بدبخت بری اور خبیث یعنی گندی بات کی طرف متوجہ ہو کر اس سے لذت اٹھاتا تھا، جیسا کہ جماع کی باتوں سے۔ غیر عورتوں یا امردوں کے بارے میں آنے والے گندے وسوسوں پر توجہ جمانے، جان بوجھ کر برے خیالات میں خود کو گمانے اور معاذ اللہ گندی حرکت کے تصور کے ذریعے لذت اٹھانے والوں کو بیان کردہ روایت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ نہ وسوسے آئے نہ مجھے گندے خیالات، دے ذہن کا اور دل کا خدا قفل مدینہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فحش کلامی یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا۔ الامان والحفیظ۔ حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فحش گوئی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اب آئیے آپ کی بارگاہ میں 7 مدنی پھولوں کا فاروق کی گلدستہ پیش کرتا ہوں جو کہ امیر سنت نے اس میں تحریر فرمائے۔ امیر المؤمنین امام العادلین متمم الاربعین حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فضول گوئی سے بچنے والے کو حکمت و دانائی عطا کی جاتی ہے۔ فضول نگاہی یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے بچنے والے کو خشوع قلب یعنی قلبی سکون۔ فضول طعام یعنی ڈٹ کر کھانا یا بغیر کسی بھوک کے صرف لذت کے لیے طرح طرح کی چیزیں کھانا چھوڑنے والے کو عبادت میں لذت دی جاتی ہے۔ فضول ہنسنے سے بچنے والے کو رعب و دبدبا عنایت ہوتا ہے۔ مذاق مسخری سے بچنے والے کو نور ایمان نصیب ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت سے بچنے والے کو آخرت کی محبت دی جاتی ہے۔
دوسروں کے عیب ڈھونڈنے سے بچنے والے کو اپنے عیبوں کی اصلاح کی توفیق ملتی ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خواہش ہے کہ ایک کاش ایسا ہو جائے کہ ہر اسلامی بہن اور اسلامی بھائی ہر مدنی ماہ کے پہلے پیر شریف اس رسالے کے مطالعے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ عز و جل اپنے قلب میں حیرت انگیز تبدیلی محسوس فرمائیں گے۔ مدنی انعام نمبر 4546 کے مطابق عمل زبان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے، لہذا فضول گوئی سے بچنے کی عادت ڈالنے کے لیے ضروری گفتگو بھی کم لفظوں میں نمٹائے، نیز کچھ نہ کچھ بات اشارے سے اور لکھ کر کرنے کی کوشش کیجیے، اور فضول بات منہ سے نکل جانے کی صورت میں فوراً 1 یا 3 بار درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیجیے۔ تو کون کون اسلام میں نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر شریف یہ رسالہ پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے لوگوں کو دیکھ کر ہی پہچان لیتے تھے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی، بلکہ آنے والے کی پہلے ہی سے خبر ہو جاتی کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی۔ چنانچہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اتنے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے داخل ہوئے۔ لوگوں نے ان کو مبارکباد دیتے ہوئے دریافت کیا کہ آخر کس عمل کے سبب آپ کو یہ سعادت ملی؟ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا عمل بہت ہی تھوڑا ہے، اور جس کی میں اللہ عز و جل سے امید رکھتا ہوں وہ میرے سینے کی سلامتی اور بے مقصد باتوں کو چھوڑنا ہے۔ اس حدیث پاک کے الفاظ سلامت الصدر یعنی سینے کی سلامتی سے مراد دل کا لغویات یعنی بےہودہ اور حسد وغیرہ امراض باطنیہ سے پاک ہونا، اور دل میں ایمان کا مضبوط و مستحکم ہونا ہے۔ رفتار کا، گفتار کا، کردار کا دے دے، ہر عضو کا دے مجھ کو خدا قفل مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلو توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فضول باتیں اگرچہ گناہ نہیں، تاہم اس میں کوئی بھلائی بھی نہیں۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو زبان رسالت سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عنایت ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ کبھی فضول باتوں میں نہیں پڑتے تھے، جس کام سے واسطہ نہ ہوتا اس کے بارے میں پوچھتے تک نہیں تھے۔ لیکن افسوس، ہمارا جن معاملات سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا پھر بھی اس کے متعلق بے جا سوالات کرتے ہی رہتے ہیں۔ مثلا یہ کتنے میں لیا، وہ کتنے میں ملا، فلاں جگہ پلاٹ کا کیا بھاؤ چل رہا ہے۔ کسی کے اگر مکان میں گئے یا کسی نے اگر نیا مکان لیا تو سوال ہوتا ہے کتنے کا لیا، کتنے کمرے، کرایہ کتنا ہے، پھر مزید ہے کہ پوچھتے ہیں مکان مالک کیسا ہے۔ اور یہ سوال کہ مکان مالک کیسا ہے اکثر معاذ اللہ غیبت و تہمت کا دروازہ کھولنے کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا جواب عموماً بلا اجازت شرعی کچھ اس طرح گناہ بھرا ملتا ہے۔ ہمارا مکان مالک بہت سخت مزاج، بے رحم، ٹیڑھا، کھوچڑا، خر دماغ، وائڑا، کنجوس ہے۔
وغیرہ وغیرہ. اسی طرح جب کوئی نئی دکان، کار یا اسکوٹر وغیرہ خریدے تو بلا وجہ خریدنے والے سے اس کا بھاؤ، پائیداری، نقد، ادھار، قسطوں وغیرہ سے متعلق سوال کیے جاتے ہیں. بیچارہ مریض جس سے بولا تک نہیں جاتا، اس سے بھی بعض عیادت کرنے والے نادان انسان جیسے ڈاکٹروں کے بھی ڈاکٹر یوں پورا حساب لیتے اور سب تفصیلات معلوم کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایکس رے اور لیبارٹری کی کارکردگی بھی وصول کرتے ہیں. اور اگر بیچارے کا آپریشن ہوا ہو تو بلا وجہ سوالات کے ذریعے ٹانکوں کی تعداد تک پوچھ لیتے ہیں. حتیٰ کہ شرم کی جگہ کا مسئلہ ہو تب بھی بعض بے شرم اس کا تفصیلی احتساب کرتے ہوئے نہیں شرماتے. اس طرح کی فضولیات میں عورتیں بھی مردوں سے کسی طرح پیچھے نہیں رہتی. اسی طرح گرمی یا سردی کے موسم میں اس کی کمی زیادتی کے موقع پر بلا حاجت باتیں ہوتی ہیں. مثلا گرمی کے موسم میں بعض ابو الفضل اف اف کرتے ہوئے کہیں گے ایک تو آج کل گرمی بڑی سخت ہے اور اوپر سے بجلی بار بار چلی جاتی ہے. اسی طرح سردیوں میں اداکاری کے ساتھ دانت بچاتے ہوئے کہیں گے آج تو بہت کڑاکے سردی ہے. اگر بارش کا موسم ہے تو بلا ضرورت اس پر ہی تبصرہ کیا جاتا ہے. مثلا آج کل تو بارشیں بہت ہو رہی ہیں، ہر طرف پانی کھڑا ہو گیا، انتظامیہ کیچڑ صاف کروانے کو کوئی خیال نہیں کرتی، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ملکی اور سیاسی حالات پر بلا نیت اصلاح بے جا تبصرے، مختلف سیاسی پارٹیوں پر بلا وجہ تنقیدیں. کسی شہر یا ملک کا سفر کیا ہے تو وہاں کے پہاڑوں اور سبزہ زاروں کی غیر ضروری منظر کشی، مکانوں اور سڑکوں کی تفصیلات کا بلا ضرورت بیان، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب فضول گوئی نہیں تو اور کیا ہے. البتہ یہ یاد رہے کہ مذکورہ امور کے بارے میں اگر ہم کسی کو باتیں کرتا ہوا پائیں تو اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائیں، کیونکہ بعض اوقات ظاہری دنیاوی باتیں بھی اچھی نیت کے باعث کار ثواب ہو جاتی ہیں، یا کم از کم فضولیات میں نہیں رہتی. اچھا، یہ ذہن میں رہے کہ فضول بولنا گناہ نہیں، مگر فضول گوئی صرف اس وقت ہے جبکہ بلا کم و کاست اور صحیح صحیح بیان کرے. اگر جھوٹے مبالغے کیے تو گناہوں کی کھائی میں جا گرا. تشویش کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو ناپ تول کر درست بیان کرنا کہ فضول گوئی کی حد سے آگے نہ بڑھے، یہ بہت ہی مشکل امر ہوتا ہے. اکثر جھوٹے مبالغے ہو ہی جاتے ہیں. فضول کو بارہا غیبت و تہمتوں، عیب دریوں اور دل آزاریوں وغیرہ کے دلدل میں بھی جا پڑتا ہے. لہذا عافیت چپ رہنے ہی میں ہے کہ ایک چپ قفل مدینہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں